السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے دہلی کے دل جنتر منتر پر لکھے جانے والے ایک تاریخی منظر کی گواہی دینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک آواز نہیں، ہزاروں آوازیں مل کر انسانیت کے حق میں گونج اٹھی۔ یہ صرف ایک احتجاج نہیں تھا، یہ انصاف کی صدا تھی، مظلومین کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد تھا۔ آئیے میں آپ کو اس دن کی کہانی سناتا ہوں جو ہمارے دلوں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی ہے۔ میں ہوں محمد طلحہ صدیقی بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں البلاغ چینل۔ جو نتنیاہو کا یار ہے، جو نتنیاہو کا یار ہے، اور فلسطین کی گلیاں سونی ہیں، فلسطین کی گلیاں سونی ہیں، غزہ کی گلیاں سونی ہیں، نتنیاہو خونی ہے، فلسطین تم آگے بڑھو، فلسطین کے بچوں سے، فلسطین کے بچوں سے، غزہ کے شہیدوں سے، from river to the sea, from river to the sea, from river to the sea, from river to the دوستو، آج دہلی کے جنتر منتر پر ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جو ملت اسلامیہ ہند کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی اجتماع نہیں تھا، بلکہ شہر عظمت غزہ اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ایک گونج تھی، انصاف کی پکار تھی۔ ملت کے تمام مکاتب فکر ایک ساتھ کھڑے نظر آئے، دیوبندی اور بریلوی، شیعہ اور اہل حدیث، جماعت اسلامی ہند اور جمعیت علماء۔ اور یہ منظر صرف مذہبی جماعتوں تک محدود نہ تھا، برادران وطن کی بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی، سول سوسائٹی کے نمائندے بھی شریک تھے۔ یہ ایک مشترکہ صدا تھی جو دہلی کے دل سے بلند ہوئی۔ وہاں نوجوان بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے اور بزرگ بھی۔ یہ صرف احتجاج نہیں تھا، یہ ایک پوری امت کا منظرنامہ تھا، اپنے درد کا اظہار، اپنے فلسطینیوں بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان اور اپنے دل کی کیفیت دنیا تک پہنچانے کا لمحہ تھا۔ لیکن یہ احتجاج صرف دہلی کا نہیں تھا۔ ذرا دنیا کی طرف دیکھیے، ذرا دنیا پر نظر دوڑائیے۔ لندن کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، نیو یارک، شکاگو اور آسٹریلیا میں انسانیت کے نام پر عوام سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ پیرس، روم، استنبول، جکارتہ، کیپ ٹاؤن، دنیا کے ہر کونے میں آواز بلند ہو رہی ہے۔ ہر طرف فلسطینی جھنڈے لہرا رہے ہیں، فلسطینی شعار کوفیہ پہنے، بینر اٹھائے لوگ، اور ان سب کے دلوں میں ایک ہی تڑپ، انصاف کی تڑپ۔ عوام چیخ رہے ہیں، غزہ کے بچوں کا دانا پانی نہ روکو۔ وہ اپیل کر رہے ہیں، بھوک اور پیاس سے سسکتے انسانوں پر ظلم بند کرو۔ لیکن سوال یہ ہے، جمہوریت کے اس دور میں عوام چیخ رہے ہیں تو حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ زیادہ تر حکومتیں صرف بیانات دے رہی ہیں، تشویش پر تشویش، مذمت پر مذمت، مگر عملی قدم کہیں نظر نہیں آتا۔ کیا انسانیت صرف تقریروں اور بیانوں میں قید ہو چکی ہے؟ کیا حکمران بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے بدن نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا انسانیت بے حسی کا یہ بوجھ سہ سکے گی؟ اور افسوس، ہندوستان بھی خاموش ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس کے خارجہ پالیسی ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہنے کی تاریخ رکھتی ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس نے دنیا کو بارہا یہ پیغام دیا کہ ہم انسانیت کے اصولوں پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن آج بی جے پی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں یہی ہندوستان خاموش بنا ظالموں کی حمایت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی خاموشی ہماری اس تاریخ کو دفن کر رہی ہے جس پر کبھی دنیا کو ناز تھا۔ دوستو، یہ صرف شہر عظمت غزہ کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ غزہ کے بچوں کی بھوک، ان کی پیاس، ان کی سسکیاں، ان کی چیخ، کیا یہ ہمارے دلوں کو نہیں ہلا رہی ہیں؟ یا اللہ، شہر عظمت کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو قبول فرما، غزہ کے مظلوم بچوں کے لیے آسانیاں عطا فرما، بھوک اور پیاس کی اس آزمائش کو ختم کر،
اور ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے رہنے کا حوصلہ دے. آمین یا رب العالمین. آج جنتر منتر سے ایک اعلان ہوا ہے. ہم ایک ہیں اور دنیا بھر کے عوام بھی ایک ہی اعلان کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ عوام چیخ رہے ہیں مگر حکومتیں خاموش ہیں. لیکن یاد رکھیے عوام کی چیخیں تاریخ بدلتی ہیں اور آج یہ چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں. یہ احتجاج پہلا بھی نہیں اور آخری بھی نہیں ہوگا. یہ سفر ہے انصاف تک، آزادی تک، اور یہ سفر انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا. دوستو، ظلم کے اندھیروں میں ایک سچ یہ ہے کہ انسانیت کی آواز کو دبائی نہیں جا سکتی. بچوں کی چیخیں، ماؤں کی دعائیں اور قوموں کی یکجہتی، یہ سب مل کر ایک نئی صبح کا پیغام ہے. وہ صبح ضرور آئے گی جب شیر عظیمت آزاد ہوگا اور انسانیت سر اٹھا کر کہے گی ہم نے ظلم کو شکست دی. اب تک اتنا ہی. آگے کسی اور ایشو پر آپ کے روبرو ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.